اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل حاضر ہوئے. آپ ایک تخت لے کر آئے، فرشتوں کا جلو تھا، ان کے ساتھ آپ تشریف لائے. تو وہاں پہنچ کر جہاں پہلے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے، تو جبریل نے زمین پہ اپنا پر مارا. پر مارنے سے زمین سے پانی جاری ہو گیا. اس پانی سے حضرت جبریل نے وضو کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا آپ بھی وضو فرمائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسے وضو کیا. حضرت جبریل نے جب وضو کیا تو اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ کیا ہے؟ دوسرا کلمہ. تو یہ تو آتا ہے آلریڈی سب کو ماشاءاللہ، اس لیے یہ لکھا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وضو کیا اور وضو کے بعد آپ نے بھی ایسے ہی کلمہ پڑھا. تو جبریل نے عرض کیا آپ کی امت میں سے جو بھی اس طرح وضو کرے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کا گوشت اور خون دوزخ پر حرام ہو جائے گا. ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب انسان وضو کرتے ہوئے اپنا چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں سے کیے ہوئے تمام گناہ پانی میں بہہ جاتے ہیں. ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ پانی میں بہہ جاتے ہیں. کلی کرتا ہے تو زبان سے کیے ہوئے گناہ پانی میں بہہ جاتے ہیں. اور پیر دھوتے ہوئے پیروں سے چل کے کیے گئے گناہ بھی دھل جاتے ہیں. ہمشیران محترم، اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا فائدہ کیا ہمارے وضو بھی دلا سکتے ہیں؟ لاپرواہی، گفتگو، باتیں وضو کے دوران سب چلتا ہے، اور ایسے وضو سے یہ کچھ تو ملنے کا نہیں. ہماری توجہ، فکر، یقین، حاجت کا پایا جانا ضروری ہوگا. اس لیے علماء کرام نے ہر غسل کو دھوتے ہوئے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں مختلف، کہ ہر غسل کو دھوتے ہوئے اس کے مطابق دعا پڑھو اور وضو کی طرف پوری توجہ رکھو. پھر آپ کا وضو اس قابل ہوگا کہ آپ کو یہ اجر و ثواب دلائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اب جیسا کہ بار بار میں یہ عرض کرتی ہوں کہ ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں، اتنی طویل عربی کو یاد تو نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیے کہ ان کا جو مفہوم ہوتا ہے نا دعاؤں کا، اس مفہوم کی طرف اگر ہماری توجہ رہے، جو ترجمہ ہماری زبان میں بنتا ہے اس کی طرف، تو بھی اللہ کریم اپنے کرم سے ہمیں وہ ثواب دے دے. کیونکہ اللہ کے لیے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی خاص زبان کو سمجھے. ہاں البتہ محبت والے، شوق والے اپنے نبی کی زبان سیکھیں اور کوشش کریں وقتاً فوقتاً ان دعاؤں کو یاد کرنے کی جو ہمارے پیارے آقا کی زبان اقدس سے ادا ہوئی ہیں. تو اس کا متبادل میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ تمام اعضاء کی دعائیں ہم یاد نہ کر سکیں تو پھر ایک دعا جو پورے وضو میں ہم پڑھ سکتے ہیں، بڑی خوبصورت دعا ہے اور اس سے ہمیں توجہ کی وجہ سے سارے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں. پڑھیے میرے ساتھ دعا. اللہم اغفر لی، ہم نے میم پہ وہی گننا کرنا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. جی اب اس کا مطلب ہے اللہم، اے اللہ، اغفر، بخش دے، لی، مجھ سے، ذنبی، میرے گناہ، اور وسع، کشائش اور وسعت پیدا کر دے، لی، میرے لیے، فی داری، میرے گھر میں، وبارک لی، اور
برکت عطا کر دے میرے لیے فی رزقی میرے رزق میں۔ آپ نے دیکھا کتنی بامعنی کتنی جامع دعا ہے کہ جب ہم وضو میں یہ دعا پڑھیں گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وضو کرنے والے کو یہ سب چیزیں دے گا۔ عزیز طالبات، ایک ایک لفظ پہ غور کرتے جائیں، ہمارے اندر روشنیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ سوچئے کبھی ایسا وضو ہم نے کیا؟ اللہ کا شکر کیجئے جس نے ہمیں یہ سب توفیق دی۔